اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم۔ باب رات کے آخری حصے میں دعا اور ذکر کی ترغیب کا بیان۔ حدیث نمبر 1772، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار جو بڑی برکتوں اور بلند ذات والا ہے، آخر تہائی رات میں ہر رات آسمان دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش چاہے میں اسے بخش دوں۔ حدیث نمبر 1773، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ اترتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف ہر رات میں جب تہائی رات اول کی گزر جاتی ہے، اور فرماتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں قبول کروں، کون ہے مجھ سے مانگے کہ میں اسے دوں، کون ہے کہ مجھ سے مغفرت مانگے کہ میں اسے بخش دوں، غرض کی صبح روشن ہونے تک ایسا ہی فرماتا رہتا ہے۔ حدیث نمبر 1774، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدھی رات یا 2/3 گزر جاتی ہے، اترتا ہے اللہ برکت والا بلند ذات والا دنیا کے آسمان کی طرف اور فرماتا ہے، کوئی مانگنے والا ہے کہ وہ اسے دے، کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی بخشش چاہنے والا ہے کہ وہ بخشا جائے، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 1775، اردو ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اترتا ہے اللہ تعالیٰ برکت والا آسمان دنیا کی طرف آدھی رات کو اور فرماتا ہے، کون مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں قبول کروں، اور کون مجھ سے سوال کرتا ہے کہ میں اسے دوں، پھر فرماتا ہے کہ کون قرض دیتا ہے اس کو جو کبھی فقیر نہ ہوگا اور نہ کسی پر ظلم کرے گا۔ حدیث نمبر 1776، اردو ترجمہ۔ سعد بن سعید سے اسی سند کے ساتھ مروی ہے، اور یہ زائد ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو اس کو قرض دے جو مفلس نہ ہوگا اور نہ ظلم کرے گا۔ حدیث نمبر 1777، اردو ترجمہ۔ ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب تہائی رات گزر جاتی ہے تو اترتا ہے آسمان دنیا پر اور فرماتا ہے، کون ہے جو مغفرت مانگے، کون ہے جو توبہ کرے، کون ہے جو کچھ مانگے، کون ہے جو دعا کرے، یہی فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 1778، اردو ترجمہ۔ ابو اسحاق سے یہ حدیث ذکر کی گئی ہے، سوائے اس کے کہ منصور کی حدیث پوری اور زیادہ ہے۔ باب رمضان میں قیام یعنی تراویح کا بیان۔ حدیث نمبر 1779، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان کی رات میں ایمان اور ثواب کی راہ سے نماز پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 1780، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تراویح پڑھنے کی ترغیب دیتے بغیر اس کے کہ یاروں کو تاکید سے حکم کرے اور فرماتے، جو رمضان میں ایمان کے درس کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھے تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بھی یہی طریقہ رہا، یعنی جس کا جی چاہا رات کو نماز پڑھتا۔ حدیث نمبر 1781، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نظر سے رمضان کا روزہ رکھا تو اس کے اگلے گناہ بخشے جائیں گے، اور جس نے ایمان اور ثواب کی نظر سے شب قدر میں قیام کیا تو اس کے بھی اگلے گناہ بخشے جائیں گے۔
حدیث نمبر 1782 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شب قدر میں جاگتا عبادت کرتا رہے اور جان لے کہ یہ شب قدر میں گمان کرتا ہوں کہ آپ نے یہ فرمایا کہ ایمان اور ثواب کی نظر سے وہ بخشا جاوے گا۔ حدیث نمبر 1783 اردو ترجمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک رات نماز پڑھی اور آپ کے ساتھ چند لوگ تھے۔ دوسرے دن لوگ زیادہ ہو گئے، پھر تیسری یا چوتھی رات کو تو لوگ بہت جمع ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نہ نکلے۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا حال دیکھتا تھا اور میں نہ نکلا مگر اس وجہ سے کہ مجھے خوف ہوا کہ یہ نماز تراویح کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے۔ حدیث نمبر 1784 اردو ترجمہ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نکلے اور مسجد میں نماز پڑھی اور چند لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی۔ پھر صبح لوگ اس کا ذکر کرنے لگے اور دوسرے دن اس سے زیادہ لوگ جمع ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکلے، پھر آپ کے ساتھ نماز ادا کی اور لوگ اس کا ذکر کرنے لگے۔ صبح کو پھر تیسری رات میں مسجد والے لوگ جمع ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ کے ساتھ لوگوں نے نماز ادا کی۔ پھر جب چوتھی رات ہوئی مسجد لوگوں سے بھر گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ نکلے۔ پھر لوگ پکارنے لگے نماز نماز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ نکلے یہاں تک کہ صبح کی نماز کو آئے۔ پھر جب نماز پڑھ چکے تو لوگوں کی طرف منہ کیا اور تشہد پڑھا اور بعد حمد و صلوات کے کہا کہ معلوم ہو کہ تمہارا آج کی رات کا حال مجھ پر کچھ پوشیدہ نہ تھا مگر میں نے خوف کیا کہ تم پر رات کی نماز تراویح فرض نہ ہو جائے اور تم اس کی ادائیگی سے عاجز ہو جاؤ۔ حدیث نمبر باب شب قدر میں نماز اور 27ویں کو شب قدر ہونے کا بیان۔ حدیث نمبر 1785 اردو ترجمہ زر سے روایت ہے کہ میں نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سنا اور ان سے کہا گیا کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جو سال بھر جاگے اس کو شب قدر ملے۔ ابی رضی اللہ عنہ نے کہا قسم ہے اس اللہ کی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کہ بے شک شب قدر رمضان میں ہے، اور وہ قسم کھاتے تھے اور انشاءاللہ تعالی نہیں کہتے تھے۔ مطلب یہ کہ اپنی قسم پر یقین تھا کہ سچی ہے اور کہتے تھے کہ قسم ہے اللہ کی میں خوب جانتا ہوں کہ وہ کون سی رات ہے، وہ وہی رات ہے جس میں ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگنے کا حکم کیا، وہ رات ہے جس کی صبح کو 27ویں تاریخ ہوتی ہے، اور نشانی شب قدر کی یہ ہے کہ اس کی صبح کو سورج نکلتا ہے اور اس میں شعاع نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 1786 اردو ترجمہ ابی رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ میں لیلۃ القدر کو جانتا ہوں کہ وہ اسی رات میں ہے کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگنے کا حکم کیا اور 27ویں رات ہے، اور شعبہ کو اس بات میں شک ہے کہ کہا ابی رضی اللہ عنہ نے حکم کیا جس رات کو ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا شعبہ نے کہ یہ بات مجھ سے میرے ایک رفیق نے عبدہ کی طرف سے بیان کی۔ حدیث نمبر 1787 اردو ترجمہ شعبہ رضی اللہ عنہ نے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت کیا اور شعبہ کے شک اور بعد والے لفظوں کا ذکر نہیں کیا۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1772 سے 1787 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔